باوجود شکوہ کرتے ہیں کہ یار یہ ساری باتیں اس کی ٹھیک ہیں، لیکن یہ پرواہ نہیں کرتا، اس نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی اہمیت نہیں دی۔ ڈھیر سارے طالب علم لائق ہوتے ہیں، امید کی جا سکتی ہے کہ بہت بڑا زندگی میں کارنامہ سر انجام دیں گے، لائق ضرور ہوتے ہیں لیکن لاپرواہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے انہیں قدرتی صلاحیت دی ہوتی ہے، رب تعالیٰ نے انہیں وسعت دی ہوتی ہے حافظے میں، لیکن وہ ایک لاپرواہی کی وجہ سے اپنی زندگی کی ساری خوبیاں ضائع کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، جو کام ضروری ہوتا ہے اس پر توجہ نہیں دیتے۔ تو پھر یہ بھی ایک ناشکری ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنا حافظہ دیا، سمجھ دی اور پرواہ نہیں کی، تو ٹھیک ہے پھر نکمے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جن کو یہ نکمے سمجھتے تھے، اور یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پرواہ اور لاپرواہی یہ بڑا اہم کام ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت زندگی میں آپ کو ایک چیز ملے گی کہ وہ بہت زیادہ خیال رکھنے والے آدمی تھے، یعنی ہر چیز کو خود دیکھنا ہے۔ گورنر مقرر کر دیا تو اب گورنر مقرر کر کے وہ بالکل خود لا تعلق نہیں ہو جاتے تھے صوبے سے۔ گورنر مقرر کیا ہے، اب گورنر کی نگرانی کرنی ہے کہ وہ کام ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اب باقی لوگوں سے پوچھنا ہے علاقے میں جا کے کہ تمہارے گورنر کا تمہارے ساتھ کیا رویہ ہے۔ بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر مال غنیمت کے کبھی اونٹ چلے جاتے تھے نا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، لوگوں کا پروٹوکول نہیں ہو جاتا بہت زیادہ، لیکن 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص مال غنیمت کے اونٹوں کو بھی خود سنبھالتا تھا۔ تو ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹا سا کام ہے، میں کیوں کروں، میں نے اتنے بندے مقرر کر دیا وہ کر دیں گے۔ یاد رکھنا، دریا میں اکٹھے بند نہیں ٹوٹا کرتے، پہلے تھوڑا سا سوراخ آتا ہے، اس کی نگرانی نہیں ہوتی تو پھر سارا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی لاپرواہیاں شروع کرتے ہیں تو اس سے نقصان بڑھ جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی لاپرواہ نہ بنیں، مزاج اس طرح کا بنائیں کہ کاموں پر توجہ کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد سونا بہت کم کر دیا تھا، کوئی اور مصروفیت نہیں رکھتے تھے، اپنے ہر کام پر خود توجہ۔ کئی دفعہ بہت سارے لوگوں سے ہم کام لیتے ہیں پر اتنا زیادہ ان کو کہنا پڑتا ہے، بار بار بتانا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے کہ کئی دفعہ بندہ سوچتا ہے خود ہی کر لیتا تو اچھا تھا۔ تو جب کام کرنا بھی ہے 100 دفعہ کہنے سے بھی کرنا ہے تو ایک دفعہ کہنے سے بھی کر ہی لینا ہے۔ تو کام پر خاص توجہ دینا یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ تیسری بات یہ تھی، حضرت عمر میں مشاورت کے بڑے قائل تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کو بڑی سخت اہمیت دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی، بڑی عقل عطا فرمائی تھی۔ اور ہمارے زمانے میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے نا، وہ پھر لیکچر بڑے دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے قول تو قوالِ ذری ہیں، ان کو سنو، یہ تو حسین پھول ہیں، جو بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، چونکہ کامیاب جو ہو گیا۔ اب وہ بجائے عاجزی کے بعض اوقات ایسے لوگوں کے لفظوں کے اندر تکبر کی بدبو محسوس ہوتی ہے، بو آتی ہے کہ یار یہ کامیاب ہو گیا تو اب یہ مشورے دے مار رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم اتنے بڑے آدمی تھے پر رائے لیتے تھے، مشورہ لیتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے، مشاورت کرتے تھے۔ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کوشش کی کہ کوئی کام بغیر رائے کے نہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا ان کے سب سے بڑے مشیر تھے، حضرت عثمان غنی، سیدنا ابو درداء، حضرت جناب عبد الرحمن ابن عوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان لوگوں سے مشورہ کرنا، ان سے رائے لینا اور رائے کے مطابق آگے چلنا، اور پھر جو رائے خیر کی ہو اسے قبول کرنا ان کا مزاج تھا۔ کچھ لوگ مشورہ کرتے ہیں لیکن بندوں کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ مشورہ کرتے تھے قبول کرنے کے لیے۔ پھر ہمارے ہاں لوگ مشورہ کرتے ہیں اپنے خوش آمدیوں سے، تو خوش آمدی جو مشورہ دیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جناب بلے بلے، آپ فکر ہی نہ کریں، آپ کر گزریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے رائے لیتے تھے کہ جن کی رائے بعض اوقات آپ جو چاہ رہے ہوتے تھے اس رائے کے مخالف ہوتی تھی، تو وہ اس رائے کو بھی قبول کرتے اور اپنی رائے کو چھوڑتے، اور ڈھیروں کام انہوں نے ایسے کیے
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک بات ارشاد فرمائی تو ایک خاتون نے پردے کے پیچھے سے اٹھ کے کہا کہ فاروق اعظم آپ یہ بات اس طرح کر رہے ہیں اور قرآن پاک میں یہ بات میری سمجھ میں اس طرح آئی ہے، آپ اپنے اجتہاد سے بات کر رہے تھے، اس نے اپنے اجتہاد سے بات کی۔ تو حضرت عمر فوراً بولے، یہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو محدث ہیں اس امت کے، ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر فوراً کہنے لگے، لوگوں ایک مرد نے خطا کی ہے اور ایک عورت نے درست کہا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں بڑے سارے لوگ ہیں جو رائے تو لیتے ہیں پر مشورہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ چوتھی بات سیدنا فاروق اعظم کی مقدس زندگی میں جو ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مزاج میں عدل و انصاف بہت زیادہ تھا، اور گھر کے اندر سے لے کر عدالت کے ایوانوں تک مزاج عدل والا، طبیعت عدل والی۔ یاد رکھ لیں کہ جہاں انصاف نہیں نہ ہوتا وہاں کوئی چیز قائم نہیں رہتی، معاشرے ہمیشہ عدل و انصاف سے چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بذات خود مقدمہ ہو گیا تو آپ قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے، لیکن جب آپ گئے تو قاضی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا نام لیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو معزول کر دوں گا، اس لیے کہ یہاں تو آپ وہی احترام اس شخص کو بھی دیتے جس نے میرے اوپر مقدمہ کیا ہے، اور یہاں مجھے بھی نہ دیتے، چونکہ آپ نے میرا اعزاز کیا ہے حالانکہ میرے اوپر مقدمہ ہے، تو لہٰذا آپ دو لوگوں میں انصاف نہیں کر سکے، یہ فیصلہ آپ کر لیں، اس کے بعد آپ کو فارغ کر دیا جائے۔ جب آپ خود کو قانون کے حوالے نہیں کرتے تو پھر آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ دنیا میں انصاف قائم ہوگا؟ تو یہ مزاج تھا۔ پانچویں بات یہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم جان، مال اور املاک کے تحفظ کے بڑے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی جان، مال، گھر یہ قیمتی اثاثے ہیں۔ ہمارے ہاں غریب آدمی تھانے میں پرچہ کٹوانے نہیں جاتا، وہ کہتا ہے جتنے سوالوں کا مجھے جواب دینا پڑے گا نا، چور کو اتنے سوالوں کا جواب ہی نہیں دینا پڑتا، وہ جاتا ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے انسان کی عزت کو، اور بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب ایک گورنر صاحب کے بیٹے نے کسی عام مسلمان کو کوڑا مار دیا یا کوڑے مار دیے تو حضرت عمر فاروق نے گورنر کو بلا کے جو لفظ کہے تھے وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم گورنر ہو لیکن تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے، ماؤں نے آزاد پیدا کیا اور تم نے انہیں غلام سمجھنا شروع کر دیا۔ تو آپ کے مزاج کے اندر جو جان، مال، عزت کا تحفظ تھا وہ ایک بڑی اہم بات تھی۔ اور چھٹی بات بڑی اہم تھی وہ یہ تھا کہ اپنی رعایا میں جہاں ان کے مالی معاملات کا خیال رکھتے تھے، ان کے حقوق کا تحفظ کرتے تھے، ان کے جان مال کی حفاظت کا ذمہ لیتے تھے، وہاں ان کی اصلاح کرتے تھے، دینی اصلاح۔ یعنی یہ خلیفہ وقت ہیں جو فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو رستے میں جتنے گھر آتے ہیں ان کے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اور اگر ایک صحابی جماعت میں دیر سے آتے ہیں تو حضرت عمر ان سے فرماتے ہیں کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ آپ اگر وقت پہ نماز ادا نہیں کریں گے تو پھر باقی لوگ کس طرح توجہ کریں گے آپ کے جو گھر کے ہیں اور آپ کے جو تحت جن کو اللہ نے بنایا ہے؟ تو لوگوں کی اصلاح کرنا، دینی روحانی جذبہ ان کے اندر بیدار کرنا، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ جوڑنا، یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ ایک اور اہم بات، اگر خلیفہ حق پہ ہو، دیانتدار ہو، اسلامی دینی شرعی اصولوں کے مطابق چلاتا ہو تو پھر اس کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم عملی نفاذ کے بھی بڑے قائل تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ شترے بے مہار ہو جائے، قانون کی پابندی نہ کرے۔ فرماتے تھے اگر ہم غلط ہیں تو ہماری اصلاح کرو، اگر ہم ٹھیک ہیں تو پھر تمہیں اطاعت کرنی ہے، تمہیں پیچھے چلنا ہے، تمہیں قانون کی پابندی کرنی۔ اس حوالے سے بھی ان کا درہ ہمیشہ کھڑا رہتا تھا کہ کسی شخص کو اطاعت سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قانون کی، دین کی، شریعت اسلامیہ نے جن کو اولو الامر قرار دیا ان لوگوں کی اتباع، ان لوگوں کی فرما برداری بھی ضروری ہوگی، اطاعت بھی ضروری ہوگی۔
تو ہمارے مزاجوں کے اندر جو قانون سے بالا تر ہونے کا تصور ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بھی شدید مخالفت کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں تھوڑی سختی تھی۔ جب وہ خلیفہ بنے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں مزاج کا سخت ہوں تو مجھے نرم کر دے۔ اپنی اس طبیعت سے بھی وہ آگاہ تھے۔ آپ غور فرمائیں گے کہ ان کی سختی تو بہت ساری جگہوں پہ معروف ہے، لیکن یہ وہ سخت آدمی ہے جو صحابہ میں سب سے زیادہ رویا بھی کرتے تھے۔ سختی ہمارے ہاں جن لوگوں میں ہے ان کی سختی اپنی ذات کے لیے ہے۔ تو آپ یاد رکھ لیں اس بات کو کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے والے، آپ کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا وہ فرماتے ہیں کہ